अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र इलाक़े में पानी जम गया है और मूसा नदी ने खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया है। शहर के मसरूफ़ तरीन महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS के अंदर बड़ी मकदार में पानी दाखिल हो गया, जिसके बाइस हज़ारों मुसाफिर अपने मकामात तक पहुँचने के लिए मुश्किलात का शिकार हो गए। इन मुसाफिरीन ने कहा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बस स्टेशन पहुंचे थे, ताहम उनको गैर मुतवक्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पुराना पुल के शमशान घाट में भी बड़े पैमाने पर पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में आखिरी रसूमात के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुराना पुल जियागुड़ा 100 फीट रोड को पुलिस ने आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसी तरह चादर घाट लोहे ब्रिज पर 6 फीट ऊंचाई तक पानी बह रहा। मोसरमबाग ब्रिज पर 10 फीट तक पानी इंतहाई खतरनाक अंदाज में बह रहा। ट्रैफिक पुलिस ने पुल को बंद करके बैरिकेड्स लगा दिए। इसके नतीजे में मकामी इलाकों में गाड़ियों की आमद व रफ्त शदीद मुतासर हुई और ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को अहम अहकामात जारी किए। उन्होंने हिदायत दी कि MGBS से मुसाफिरों को फौरी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और पानी में फंसे हुए अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकाला जाए। पुलिस, हाइड्रा और GHMC हुकाम को पूरी तरह चौकस रहने की हिदायत दी गई है। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में, 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में, 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 299 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। दोहा में तेलंगाना जागृति की शाख के ज़र एहतमाम फूलों का त्यौहार और बदकुमा निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मेहमान खास तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने शिरकत की। खतर से बड़ी तादाद में तेलंगाना की ख़वातीन, लड़कियों और तेलंगाना के शहरियों ने इस प्रोग्राम में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने तमाम को बदकुमा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वालों की मुश्किलात का हमें इल्म है। कई अफराद अपने वालिदैन और ख़ानदान को छोड़कर यहाँ पर रहते हैं और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा घर भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आपके दिलों में कितना दुख है और हम इस दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर त्यौहार के मौके पर आप अपने घर वालों को याद करते हैं। कविता ने एतराफ़ किया कि दिल को दुख पहुंचता है, मगर जिंदगी में बाज़ हालात ऐसे आते हैं जब लड़ाई लड़नी पड़ती है, चाहे मर्द हो या औरत। इंसाफ और धर्म की राह पर खड़ा होना जरूरी है। आखिर में उन्होंने लोगों को तहम्मुल और उम्मीद की तलकीन की और कहा कि वो तेलंगाना के अवाम की भलाई, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फ़ायदे के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटरों और MRO के साथ उस्मान सागर और हिमायत सागर आबी ज़खायर के 10 दरवाजे भारी बारिश की वजह से खोले जाने के बाद मूसा नदी के ओवरफ्लो से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। हल्क़े कारवान में सूरत हाल कुछ यूँ है, जिसमें मुनहद्दिम मकानात मुग़ल नगर A में 12 मकानात, मुग़ल नगर B में 4 मकानात, अम्बेडकर नगर में 4 मकानात। MLA ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए MRO से बात की कि मुतासरा खानदानों को इसके मुताबिक मुआवजा दिया जाए। बिजली की फराहमी मुग़ल नगर और जियागुड़ा के सब स्टेशन ज़रियाब आ गए हैं और CGM से दरख्वास्त की गई है कि बिजली की बिला तातिल फराहमी के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर्स का बंदोबस्त करें। अन्नपूर्णा मंदिर और गणेश घाट डूब गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं। बोलेरो, पिकअप वैन, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर गाड़ियां, तिजारती नुकसान भी हुआ है। कार सर्विस स्टेशन डूब गया, गाड़ियां
بہہ گئی، سلنڈر کے گودام کی دیوار گر گئی جس کے نتیجے میں گیس سلنڈر سیلاب میں بہہ گیا۔ اس کے علاوہ موسیٰ ندی کے اندر اوور ہیڈ پاور لائنوں کو سہارا دینے والا ٹاور جھکا ہوا ہے۔ سی جی ایم ٹرانسکو کو فوری حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے الرٹ کیا گیا۔ ایم ایل اے، کلکٹر حیدرآباد، جی ایچ ایم سی کمشنر اور زونل کمشنر، ایچ ایم ڈبلیو، ایس ایس بی کے عہدیداروں اور محکمہ برقی کے ساتھ مسلسل رابطے میں تاکہ متاثرہ خاندانوں کے لیے خدمات کی فوری بحالی اور راحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مجلس متاثرہ خاندانوں کو کم سے کم تکلیف کو یقینی بنائے گی اور ہمیشہ کی طرح بحران کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری موسلا دھار بارشوں نے حیدرآباد کو مفلوج کر دیا۔ موسیٰ ندی خطرناک سطح عبور کرتے ہوئے توقیانی پر ہے اور پرانا پل برج کے قریب 13 فٹ کی بلندی تک پانی بہہ رہا۔ محکمہ کے عہدیداروں کے مطابق گزشتہ 30 برسوں میں موسیٰ ندی میں اس پیمانے کی توقیانی پہلی بار دیکھی جا رہی۔ ندی کے قہر سے کئی مندر زیرآب آ گئے ہیں۔ پرانا پل کے قریب ایک شیو مندر میں پجاری کے اہل خانہ پانی میں پھنس گئے جو مدد کے لیے پکارے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر ہائیڈرا اور جی ایچ ایم سی کے عملے نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاندان کو ابتدائی امداد اور ناشتہ فراہم کیا اور انہیں محفوظ مقام پر نکالنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایم جی بی ایس بس اسٹینڈ جانے والے دونوں پلوں پر سیلابی پانی بہنے لگا جس کے باعث حکام نے بس اسٹینڈ کو فوری طور پر بند کر دیا۔ چادر گھاٹ کے چھوٹے پل پر بھی پانی خطرناک سطح پر پہنچنے کے بعد ٹریفک مکمل طور پر روک دی گئی جس سے اطراف کے علاقوں میں کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہا۔ موسیٰ ندی کی توقیانی نے مسرم باغ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ پرانے پل پر 10 فٹ پانی بہہ رہا جبکہ زیر تعمیر نیا پل بھی متاثر۔ سیلابی ریلے میں پل کا تعمیری سامان بہہ گیا۔ حکام نے شہریوں کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور موسیٰ ندی کے اطراف جانے سے گریز کریں۔ اینٹی کرپشن بیورو نے تلنگانہ کے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے منوگوڈو پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر بی رنجیت کے خلاف 40,000 روپے رشوت کی مبینہ وصولی کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ اے سی بی نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سب انسپکٹر نے پہلے ایک شکایت کنندہ سے رشوت طلب کی۔ ملزم عہدیدار کو گرفتار کر کے ورنگل میں ایس پی ای اور اے سی بی مقدمات کے خصوصی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اے سی بی کے مطابق کیس کی جانچ جاری ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں سیلاب جیسی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جڑواں ذخائر عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دروازے کھولنے کے بعد موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا جس کے سبب کئی نشیبی علاقوں میں خطرہ بڑھ گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ موسیٰ ندی کے اطراف کے نشیبی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تمام ضروری احتیاطی اقدامات کیے جائیں اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جہاں ضرورت ہو وہاں باز آبادکاری کے بہتر انتظامات کیے جائیں۔ ریونت ریڈی نے خود ایم جی بی ایس بس اسٹینڈ املیبن کے قریب میں امدادی کاموں کی نگرانی کی جہاں نصف شب کے بعد پانی داخل ہونے سے مسافر پھنس گئے تھے۔ وہ مسلسل فون پر حکام سے رابطے میں رہے تاکہ مسافروں کو بغیر کسی دشواری کے نکالا جا سکے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ ایم جی بی ایس جانے والی بسوں کو متبادل راستوں پر موڑ دیا جائے اور آر ٹی سی کو ہدایت دی کہ بدکما اور دسہرہ تہوار کے دوران مسافروں کے سفر کو آسان بنایا جائے۔ شہر میں لگاتار بارش کی پیشگوئی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے جی ایچ ایم سی، پولیس، ٹریفک، ہائیڈرا اور بجلی کے محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تمام محکموں کو فیلڈ میں موجود رہتے ہوئے فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تلنگانہ حکومت نے سینئر آئی پی ایس آفیسر وی سی سجنار کو حیدرآباد کے نئے پولیس کمشنر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ سی وی آنند جو پولیس کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے ان کا تبادلہ کر کے حکومت کے محکمہ داخلہ میں اسپیشل چیف سیکرٹری کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ وی سی سجنار 1996 بیچ کے آئی پی ایس آفیسر ہیں جو متحدہ آندھرا پردیش کیڈر سے تعلق رکھتے تھے۔ متحدہ ریاست اے پی کی تقسیم کے بعد انہیں تلنگانہ کیڈر الاٹ کیا گیا۔
انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ورنگل ضلع کے جنگاؤں میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر کیا۔ اس کے بعد کڑپا ضلع کے پولیویندولا میں خدمات انجام دی۔ ترقی کے بعد وہ 5 اہم اضلاع نلگنڈا، کڑپا، گنٹور، ورنگل اور میدک میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رہے۔ وی سی سجنا نے ایس پی کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، اکنامک آفینس ونگ، ایس پی او آکٹوپس آرگنائزیشن فار کاؤنٹرنگ ٹیررسٹ آپریشنز اور کمانڈنٹ 6ویں بٹالین اے پی ایس پی منگل گری کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل ڈی آئی جی اور انسپکٹر جنرل آئی جی کے عہدوں پر ترقی پانے کے بعد انہوں نے مارچ 2018 تک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دی۔ مارچ 2018 سے اگست 2021 تک وہ کمشنر پولیس سائبرآباد رہے۔ ستمبر 2021 میں انہوں نے ٹی ایس آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر چارج سنبھالا۔ تلنگانہ کے یدادری بھونگیر، سوریا پیٹ اور نلگنڈا اضلاع میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسا ندی کے پانی کی سطح تیزی سے خطرناک حد تک بڑھ گئی، جس کے باعث بڑے پیمانے پر رکاوٹیں پیدا ہو رہی۔ نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے سیلابی انتباہ جاری کیا گیا۔ آنند گیری کی پہاڑیوں سے نکلنے والی موسا ندی جو لورو رود لوری کے قریب شدید خطرناک شکل اختیار کر چکی اور قریبی بستیوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق یدادری بھونگیر ضلع میں ندی کے اوپر سے پانی کا شدید بہاؤ پلوں پر آ گیا۔ پوچمپلی بی بی نگر روڈ پر گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہو گئی، جس سے سینکڑوں مسافر پھنس گئے اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک کو موڑنا پڑا۔ ولی گنڈا منڈل میں بھی صورتحال اتنی ہی سنگین۔ چوٹوپل اور بھونگیر کے درمیان آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی اور سیلابی علاقوں میں داخلے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ شہر حیدرآباد کے افضل ساگر نالے میں بہہ جانے والے شخص کی لاش ناگل میں برآمد ہوئی۔ اس کے ارکان خاندان نے ہاتھ پر موجود ٹیٹو کی مدد سے اس کی شناخت رام کے طور پر کی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال کے مردہ خانے منتقل کیا گیا۔ رام اور ارجن، جو قریبی رشتہ دار تھے، بارش کے دوران افضل ساگر نالے میں بہہ گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق ارجن پانی میں پھسل کر گر گیا تو رام اسے بچانے کی کوشش میں پانی کے شدید بہاؤ کے ساتھ بہہ گیا۔ ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف ٹیموں نے لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کیا تھا۔ ارجن کی لاش ایک ہفتے قبل یدادری ضلع میں ملی تھی۔ اتر پردیش کے بریلی شہر میں نماز کے بعد پیش آئے تشدد کے واقعے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور عدالت کے حکم پر انہیں 14 دن کی عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں مجموعی طور پر 10 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جن میں سے 7 میں براہ راست مولانا کا نام شامل۔ بریلی پولیس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ نماز کے بعد ہجوم نے پولیس فورس کے ساتھ دھکا مکی کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کیا، جن میں مولانا توقیر رضا بھی شامل۔ اس کے علاوہ 39 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ گزشتہ 7 دنوں سے اس واقعے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور اس سازش میں بیرونی عناصر بھی شامل ہیں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سرکردہ رہنما راہل گاندھی نے 4 جنوبی امریکی ممالک کے دورے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دورے کو نہ صرف سیاسی سطح پر اہمیت دی جا رہی بلکہ اسے ہندوستان اور جنوبی امریکہ کے درمیان جمہوری، تجارتی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کی ایک بڑی کوشش قرار دیا جا رہا۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی کے انچارج پون کھیڑا نے ایک بیان میں کہا کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے جنوبی امریکہ کا دورہ شروع کیا ہے۔ اس دوران وہ سیاسی رہنماؤں، یونیورسٹی کے طلباء اور کاروباری طبقے کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی کے مطابق راہل گاندھی سب سے پہلے برازیل اور کولمبیا کا دورہ کریں گے، جہاں ان کی یونیورسٹی طلباء سے براہ راست گفتگو متوقع ہے۔ ان ملاقاتوں کو ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھا جا رہا جہاں ہندوستانی رہنما نوجوان نسل کے ساتھ مکالمہ قائم کر کے عالمی سطح پر جمہوریت، سماجی انصاف اور ترقی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ لداخ میں تشدد کے بعد مسلسل چوتھے دن کرفیو جاری، چاروں طرف خاموشی چھائی ہے اور سلامتی دستے چپے چپے پر نظر رکھ رہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے ایک دن پہلے قومی سلامتی قانون کے تحت سماجی کارکن سونم وانگچوک کو حراست میں لیے جانے کے بعد گشت اور جانچ تیز کر دی۔ افسروں نے یہ جانکاری دی
लद्दाख की सड़कों पर बरसों से ऐसा नज़ारा नहीं देखा गया था। एक अजीब सी खामोशी ने इस शांत और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये दहाइयों में पहली बार हुआ है और दफ़ा 370 हटाकर लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बनाए जाने के बाद का भी पहला बड़ा वाक़या है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।